قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ایک بات تو طے ہے، امریکہ اور انڈیا کی تباہی شروع ہو چکی۔ جو ظلم کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑنے تھے وہ توڑ چکے، اب باری ہے کفار کی۔ میں قربان جاؤں پاکستان کی عسکری قیادت پر، جس نے انتہائی خاموشی کے ساتھ اپنی طاقت میں اتنا اضافہ کر لیا کہ آج دنیا کی سپر پاور سمیت پاکستان کے دشمن بھی گھٹنوں کے بل آ گرے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں 2-3 اہم باتوں کا ذکر کریں گے اور آپ کو سمجھائیں گے کہ کیوں مودی اچانک پاکستان کے قریب آ رہا ہے، کیوں امریکہ پاکستان کے ترلے کر رہا ہے، اچانک مسئلہ کشمیر کی حل کی باتیں کیوں شروع ہو چکی، مودی اور بائیڈن کی نیندیں کس نے حرام کی ہیں۔ آئیے ویڈیو کی انتہائی اہم تفصیلات کی طرف چلتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اچانک تعلقات میں اتنا بڑا بریک تھرو میرے لیے اور آپ سب کے لیے انتہائی حیران کن ہے کہ اچانک ایسا کیا ہو گیا جو مودی گھٹنوں کے بل گرتا ہوا پاکستان کی طرف کھنچا چلا آ رہا ہے۔ دوستو، مودی کو امریکہ نے بری طرح پھنسا دیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ آج کا بھارت ماضی کے بھارت سے بہت مختلف ہو چکا ہے۔ مودی کا بھارت پوری دنیا میں تنہا ہوتا جا رہا ہے۔ روس نے انڈیا کو چھوڑ دیا، امریکہ کے کہنے پر ہی مودی نے چین کے ساتھ تعلقات بھی بگاڑ لیے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو چین اور بھارت کے انتہائی اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن مودی چائے والا تو یہی سمجھ بیٹھا تھا کہ اگر امریکی گود میں بیٹھ گیا تو دنیا کی کوئی طاقت بھارت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ لیکن مودی شاید بھول گیا کہ چین مستقبل قریب کی سپر پاور ہے۔ چین نے بھارت کو ایسا ہر طرف سے دبوچا کہ آج مودی کا سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ مودی کے آج اپنے ہمسایہ ممالک نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش ہی بھارت سے ناراض بیٹھے ہیں۔ روس سے دوریاں مودی کے لیے سب سے بڑا جھٹکا ہے، لیکن اب مودی نے ہوش کے ناخن لے لیے ہیں۔ مودی نے اچانک یو ٹرن لیا اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی طرف چل پڑا۔ مودی نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب مزید امریکہ کے کہنے پر بھارت کو برباد نہیں کرے گا، کیونکہ بائیڈن انڈیا کو افغان جنگ میں دھکیلنے لگا ہے، جو بھارت کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہونے والا ہے۔ یہی وجہ ہے مودی نے بائیڈن کو راہ راست پر لانے کے لیے پاکستان اور چین کے ساتھ مذاکرات کی بحالی کا اشارہ دے دیا ہے کہ اگر امریکہ نے بھارت کو بلیک میل کرنا بند نہیں کیا تو ہم پاکستان اور چین کے ساتھ تعلقات استوار کر لیں گے۔ اور یہاں قابل ذکر بات یہی ہے کہ پاکستان سے تعلقات بحال کرنے کی پہلی سیڑھی مسئلہ کشمیر کا حل ہے، جس پر اب مودی نے پاکستان کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ دوستو، وہ بھارت، وہ ہندوتوا کی سوچ رکھنے والا مودی جو کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ کہتا رہا، جو پوری دنیا میں یہی راگ الاپتا رہا کہ مسئلہ کشمیر بھارت کا اندرونی معاملہ ہے، آج پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو چکا ہے۔ انڈیا کا سافٹ کارنر نظر آنا شروع ہو چکا۔ دوستو، یہاں میری ایک بات یاد رکھیں، کشمیر جنگ کے لیے مودی سالانہ اربوں ڈالرز لگاتا ہے۔ ایک بھاری انویسٹمنٹ کشمیر پر صرف اس لیے خرچ کی جاتی ہے کہ کشمیریوں کی آواز کو دبایا جا سکے، لیکن بھارتی عوام کے ٹیکس کا یہ پیسہ گزشتہ کئی سالوں سے ضائع ہو رہا ہے، کیونکہ نہ تو کشمیریوں کی آواز کو دبایا جا سکا ہے اور نہ مودی کشمیر کو حاصل کر سکا ہے۔ لہٰذا مودی نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ کشمیر جنگ پر مزید پیسہ برباد نہیں کرے گا۔ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کی جائے گی اور ایک ایسا حل تلاش کیا جائے گا جو پاکستان اور بھارت دونوں کو قابل قبول ہوگا۔ یہی وجہ ہے جو آج متحدہ عرب امارات نے خفیہ روڈ میپ کے ذریعے پاک بھارت کشیدگی ختم کرنے کے لیے کام تیزی سے شروع کر دیے ہیں۔ انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کو یوم پاکستان کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایک پڑوسی ملک کے طور پر انڈیا پاکستان کے عوام کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتا ہے۔ کیا آج سے پہلے کبھی آپ سوچ سکتے تھے کہ ہندوتوا کی سوچ رکھنے والا مودی پاکستان سے متعلق ایسا بیان دے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔
مودی نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ ایسا ممکن بنانے کے لیے دہشت گردی اور دشمنی سے خالی اور اعتماد سے بھرپور ماحول کی ضرورت ہے۔ مودی نے یہ پیغام یوم پاکستان کے موقع پر پاکستانی وزیر اعظم کے نام خط میں دیا۔ اچھا، بات مودی کے خط پر ہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اسی طرح انڈیا کے صدر رام ناتھ کووند نے بھی پاکستان کے صدر عارف علوی کے نام ایک خط میں انہیں یوم پاکستان کے موقع کے حساب سے مبارکباد پیش کی۔ دوستو، یہاں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ نریندر مودی کا عمران خان کو خط ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان لائن آف کنٹرول پر نئے سرے سے جنگ بندی ہوئی ہے۔ گزشتہ مہینے دونوں ملکوں کے ملٹری آپریشن کے ڈائریکٹرز نے اچانک کنٹرول لائن پر جنگ بندی کا اعلان بھی کیا تھا، اور اس وقت سے جنگ بندی پر مکمل اور باقاعدہ طور پر عمل ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ طاس معاہدے کی سالانہ بات چیت کے لیے پاکستان کا ایک 8 رکنی وفد پاکستان کے انڈس واٹر کمیشن سید مہر علی شاہ کی قیادت میں نئی دہلی میں اپنے انڈین ہم منصبوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ یہ بات چیت 2 سال بعد ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ حال ہی میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ دونوں ممالک کو ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا، مودی اور بھارتی صدر کے خطوط کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی بڑا زبردست رد عمل دیکھنے کو ملا ہے۔ جیسا کہ مودی نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بنیاد دہشت گردی اور دشمنی سے خالی اور اعتماد سے بھرپور ماحول میں ہی ممکن ہے۔ کہ جواب میں پاکستان کی وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے انڈین وزیر اعظم نریندر مودی کے خط کے رد عمل میں ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ خیر سگالی کا اقدام خوش آئند ہے، لیکن انڈیا کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اعتماد کا دہشت گردی اور عداوت سے مبرہ ماحول اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اور پاکستان میں انڈیا ریاستی دہشت گردی کا خاتمہ کرے اور کشمیر تنازع بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے۔ مستقل امن کا دار و مدار تنازعات کے حل پر ہی ممکن ہے۔ دوستو، جو کچھ مرضی ہو، پاکستان اس وقت انتہائی زبردست پوزیشن پر موجود ہے۔ پاکستان آج بھی وہیں کھڑا ہے جہاں کئی سال پہلے کشمیر ایشو پر پاکستان کا سٹینڈ تھا۔ پاکستان کا کچھ نہیں جا رہا۔ اگر نقصان ہو رہا ہے تو بھارت کے دفاعی بجٹ کا، اگر نقصان ہو رہا ہے تو بھارتی عوام کے پیسے کا، جو وہ بلا وجہ ایک ایسی جنگ میں لگا رہے ہیں جس کا آج تک بھارت کو کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔ دوستو، پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں حالیہ مثبت پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اس میں تیسری طاقتیں بھی کردار ادا کر رہی ہیں۔ سعودی عرب کے نائب وزیر خارجہ عادل الجبیر نے چند دن قبل اعتراف کیا تھا کہ سعودی عرب انڈیا اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عرب نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں الجبیر نے کہا تھا کہ سعودی عرب پورے خطے میں امن چاہتا ہے اور اس کے لیے متعدد سطح پر کوششیں کرتا آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بلومبرگ کی رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا تھا کہ متحدہ عرب امارات کشمیر کاز کے لیے خفیہ روڈ میپ پر کام کر رہا ہے۔ لگتا ہے عرب ممالک بیک ڈور رابطوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان موجود سب سے بڑا تنازع مسئلہ کشمیر حل کروانے جا رہے ہیں۔ دوستو، ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔